बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर घर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाजरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और आयतुल्लाह ख़ामनाई जो सुप्रीम लीडर शहीद हुए थे ईरान के, उनके जनाजे में शिरकत के लिए, उनकी आखिरी रसूमात की शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द जो है वो पहुंच गया है तेहरान। और बात ये आती है कि 3 महीने बाद ये सेरेमनी हो रही है जंग के इख्तिताम के बाद, जिसमें ये कई दिन तक सेरेमनी जारी रहेगी और ये तकरीबात होंगी। उसमें तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब CDF, वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, उसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और एक आध सूबाई वज़राए आला जो हैं वो भी साथ हैं, मुराद अली शाह साहब हैं शायद। और बात ये आती है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ वालेहाना ताल्लुक़ और बरादरिज़म का जो इजहार है, ये हालिया 2 जंगों में, जो पिछले साल 2025 में 12 रोज़ा जंग हुई और उसके बाद अब जो 3 माह तकरीबन जारी अमेरिका इसराइल ईरान जंग थी, उसमें हमें एक ताल्लुक़ नज़र आया। ईरान को भी शायद इस बात को अब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अलावा इस खित्ते के अंदर कोई और उनका करीब तरीन मुल्क और ब्रदर इस्लामी मुल्क या ब्रदर मुल्क जो है वो नहीं है, क्योंकि हर ममालिक के अपने खारजा ताल्लुकात होते हैं। हमें अभी भी वो सूरत हाल देखने को मिली जब अब्बास इराक़ची जो थे वो भारत गए ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे उन्होंने चाह बहार का और पुराना रोमांटिसिज्म जो है इंडिया के ताल्लुकात का, उसका थोड़ा सा इजहार किया कि चाह बहार जो है वो यूरोप के लिए गेटवे है भारत के लिए। तो तिजारत अपनी जगह पे है, लेकिन जो कुछ तबाही रॉ ने, मुसाद ने और NDS ने, ख़ास तौर पर अफगानियों ने वहाँ पर जासूसी के नेटवर्क कायम करके और उनकी शख्सियात, आला शख्सियात को शहीद करवा के उन्होंने अपने जो लगाव है मुसाद के साथ उसका इजहार किया और ईरान को धोखा दिया। इसके अलावा जो एक शिप थी जो विशाखापट्टनम से, ईरान की शिप वहाँ पे एक्सरसाइज के बाद आ रही थी, उसके कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को देकर उसको तबाह करवाया, और उसको रेस्क्यू करने के लिए भी श्रीलंका के लोग गए। इंडियन वाटर्स के अंदर वो शिप तबाह हुई थी। तो ईरान को थोड़ा सा अब सोचना ज़रूर पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे तो लग रहे हैं। हमें बहुत सारे ईरानी सहाफ़ी और हमारे दोस्त ईरान TV के लोग जहाँ पे हम प्रोग्राम्स में भी जाते हैं, वो तशक्कुर कह रहे हैं और शुक्रिया पाकिस्तान का, ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। आज अगर ईरान बच गया, क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं एक तहज़ीब मिटाने जा रहा हूँ, अगर ईरान ने बात ना मानी तो पाकिस्तान ने इंटरवीन किया। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत से सीज़ फायर हुआ, और उसके बाद ये इस्लामाबाद टॉक माहिदा जो है वो कायम हुआ, जिसको अभी भी टेक्निकल लेवल पर मीटिंग जो है दोहा में जारी है, जिसके अंदर पाकिस्तान और कतर की हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। तो ये तमाम चीज़ें बज़ाहिर तो नज़र आती हैं कि इस खित्ते के अंदर जो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ईरान को सोचने की ज़रूरत है कि उसका दोस्त कौन है, उसका भाई कौन है और उसके लिए कौन आखिरी वक्तों में खड़ा रहा। जबकि भारत जब जंग शुरू होने से 2 दिन पहले मोदी तल अबीब में नेतन्याहू की गोद में बैठा हुआ था और सारे प्लान डिस्कस हो रहे थे। सारी जो कोऑर्डिनेट्स थे जासूसी के हवाले से, सुप्रीम लीडर की शहादत जहाँ पे हुई, उनके ऑफिसेज़, और उसके अलावा जो वहाँ पे साइंटिस्ट को मारा गया और फ़ौज की आला क़यादत को मारा गया, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और साथ साथ बैठ के पूरा प्लान किया गया। और ईरान को वो दहशतगर्द मुल्क कहता है इंडिया। अक्सर उनके प्रोग्राम्स को देखें, उनके एनालिस्ट को देखें, तो इसराइल के प्यार में, हुब में वो ईरान को दहशतगर्द मुल्क कहता है। तो खैर ये एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी। हम बढ़ते हैं पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ मिला है, और कल एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी जिसमें आला शख्सियात जो सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा भारत एक दफ़ा मज़ा ले दोबारा, यानी कि भारत एक दफ़ा फिर आए, फिर उसको हम बताएंगे। तो भारत के लिए खुली वार्निंग है। और जो हमने 10 मई हमने जिसे कह सकते हैं ना बनियान मरसूस, और जिसे कहते हैं मार्का हक में करके दिखाया, वो एक छोटा सा ट्रेलर था। अभी 14 अगस्त को होने वाली जो परेड होगी इस्लामाबाद में, उसके अंदर बड़े सरप्राइजेज़ हैं जो कि हमें सिक्योरिटी आला ज़राए ने ही बताया था। और उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया देख लेगी वो सरप्राइज़, और भारत के लिए जो सरप्राइज़ है, तो इस दफ़ा हम उसको मशरक़ी सरहद से और मशरक़ी इलाके से मारना शुरू करेंगे और हम आगे तक आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम सरहद के इलाकों में से उसके साथ हाथापाई करते हैं या फिर उसको फना करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हमने 10 मई को किया, बल्कि हम उसको मशरक़ की साइड से मारते हुए इस तरफ आएंगे। यानी कि भारत जो है उसको लग पता जाएगा कि हमारी सलाहियत क्या है। अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल अगर सिचुएशन में बात करें, तो इस वक्त हमें कल एक बहुत अहम जो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से सेमिनार हुआ, उसके अंदर हमने देखा कि 4 वज़राए आला वहाँ पे मौजूद थे। सोहेल आफरीदी, मरीम नवाज़, उसके अलावा मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी साहब, चीफ जस्टिस की सरबराही में, और उसके अलावा वफाकी वज़रा उसमें मौजूद थे।
یہ سیمینار ہوا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ کسی لیول پہ ساروں میں کنسنسس موجود ہے اور ملک میں ساتھ چل کے کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہی ایک سلسلہ ہم نے دیکھا کہ گلگت الیکشن میں جس طرح ایک ہاتھا پائی کا سلسلہ پہنچ گیا تھا، یعنی کہ منہ زبانی تو الزامات پی ایم ایل این پہ پیپلز پارٹی نے لگایا نا کہ وفاق میں اتحادی اس لحاظ سے ضرور ہے کہ ان کے ووٹوں پہ حکومت چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ فارم 47 کی گرج اور دہاڑ دوبارہ سنائی دی گئی بلاول بھٹو کی جانب سے۔ لیکن اب وہ خاموشی جیتنے کے بعد ان کی ہر چیز اور جو ریگنگ کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر مشاورتیں ہوتی رہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ہوتی رہی، بلاول صاحب ملتے رہے، آصف زرداری صاحب ملتے رہے، کچھ نہ کچھ طے ہوا۔ اب کشمیر کے اندر الحاق ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور جے یو ایف کا۔ پی ٹی آئی نے اس کے اندر الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے کا اظہار کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ایز اے جماعت تو رجسٹرڈ کیا ہی نہیں جا رہا، یا ان کو ٹکٹ تو ملیں گے نہیں، اور جماعت کی صورت میں تو الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ یا پھر آزاد امیدواروں کی صورت میں لڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا جو گلگت میں حال دیکھ لیا تو ڈیفینیٹلی اب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ وہاں پہ بھی شکست ہو تو الیکشن نہ ہی لڑا جائے۔ تو یہ ایک صورتحال جو اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ لاہور میں ہونے والا افسوسناک واقعہ، جس میں کہنا میں ایک جو عیدگاہ کا ایریا ہے وہاں پر اسکول کے اندر یا جو بھی ایک ٹیوشن سینٹر تھا غیر رجسٹرڈ، مطلب ہمارے پاکستان میں تو ایک سلسلہ ہے ہی نہیں کہ رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ کی بات کی جائے، گھروں میں لوگوں نے ٹیوشن سینٹر اسکول کھولے ہوئے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، واضح ہدایات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے سٹے لیے ہوئے، مختلف عدالتوں سے سٹے لے کے، اور اس کے اوپر وہ کام چل رہا ہے، سڑکوں کے اوپر روڈ بلاک ہو جاتی ہے، اور مطلب جو ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، نہ میدان ہے، نہ اسکول کے اندر لیبارٹری ہے، نہ لائبریری ہے، بس کمرے کمرے اسکول کے کلاسز، بزنس کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک غریب عورت نے اپنے گھر کا روزگار چلانے کے لیے ایک ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا، جس کا میاں ایک ریڑھی باندھ تھا، اور ریڑھی کے حوالے سے اس نے کہا کہ جی مجھے مریم نواز صاحبہ والی ریڑھی تو ملی نہیں تھی، تو وہ 200-250 روپے عام ریڑھی لگا کے کما لیتا تھا۔ تو وہ اس عورت نے گھر کے اخراجات کو بیلنس کرنے کے لیے، کچھ بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر میں ایک کچی چھت تھی جس کے نیچے یہ بچے 35 بچے تقریباً اس میں رجسٹرڈ تھے، اس وقت تقریباً کوئی 20 بچے موجود تھے اور وہاں پہ پڑھ رہے تھے، تو اسی چھت کو جو ٹپکتی تھی اس پہ مزید مٹی ڈلوائی جا رہی تھی اور کام ہو رہا تھا۔ غلطی یہ ہے کہ جب کام ہو رہا تھا تو اسکول کو یا ٹیوشن سینٹر کو بند کرنا چاہیے تھا، لیکن اہل محلہ سارے آپس میں جاننے والے تھے ایک دوسرے کے، یہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا اور محلے کے بچے پڑھ رہے تھے، اور وہ مٹی ڈالتی چھت گری جس سے 14 بچے جاں بحق ہوئے، اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد ادارے جو خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ حرکت میں ہے، ہم ری ایکٹیو قوم ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ہم جب کوئی ثانیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھاگتے ہیں۔ ابھی گل پلازا والا ثانیہ ختم نہیں ہوا تھا تو یہ کام شروع ہو گیا، اس کے بعد کل ایک اور جگہ چھت گری جو اسکول کا نجی اسکول تھا اس کی، اور اسی طرح کی معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اب محکمہ تعلیم اور ایڈمنسٹریشن کو، بلڈنگ کنٹرول کو ہوش آیا، اور وہ ان علاقوں میں سروے کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اسکولوں میں اس طرح کے اسکول قائم ہے، غیر رجسٹرڈ ہیں، ان کو رجسٹرڈ کرانا پڑے گا۔ تو رجسٹریشن کے لیے ایک باقاعدہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹیوشن سینٹر کیوں نہ ہو، جس سے کم از کم لوگوں کی جان و مال کی حفاظت تو کی جا سکے۔ لیکن افسوسناک واقعہ ہے، 20-20 لاکھ روپے چیکس حکومت پنجاب کی جانب سے ان بچوں کو جو جاں بحق ہوئے ان کو دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ من تو یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب اس مشکلات کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیں کیسے، کھائیں کیسے، جو اس وقت مہنگائی کا تناسب ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گئی۔ اس میں اس عورت کو یا ان لوگوں کو قصوروار نہیں، ہاں غفلت ہوئی ہے، کام ہو رہا تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبوری میں جو غربت کو مٹانے کے لیے بھیک مانگنے یا دوسرے کام یا پھر اللیگل کوئی کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان عزت سے اپنی روٹی تو کما رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے جو این ایف سی کے حوالے سے ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی شدید کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ جو عوام پہ لگنا چاہیے پیسہ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے، این ایف سی کے نام پہ لیا جاتا ہے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں لگتا، اور براہ راست لوگوں کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ تو ہم ڈال رہے ہیں، ان سے ہر طرح کے انڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن لے رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، سیلریڈ ہوں چاہے پھر عام غریب لوگ ہوں، ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ ڈائریکٹ ٹیکس کی بات اگر ہم کریں اس میں ضرور ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے نام پہ ایک قسم کا بھتا جو لیا جاتا ہے وہ تو پورا پاکستان دے رہا ہے، ہر بندہ دے رہا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو آئی ایم ایف نے رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ حکومتیں اپنے اخراجات تو کم نہیں کر رہی، جہاز خرید رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہی ٹیکسوں کا پیسہ ہے عوام کا، اور جو پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے وہ عوام پہ نہیں لگ رہا ہے، ان کی شاخ خرچیوں میں لگ رہا ہے اور دیگر معاملات میں لگ رہا ہے۔ کوئی ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ کے نام پہ جسے کہہ سکتے ہیں ٹھیکہ بن جاتا ہے، جس کے اندر خود بھی کمیشنز ہوتے ہیں، ان کے جاننے والے یا ان کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ
بلو آئیڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ٹیکس ٹھیکے بھی دیے جاتے ہیں، جدھر سے واپس ان کو کمیشنز بھی ملتے ہیں، اس لیے وہ کام کروائے جاتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پر یہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد عوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے ٹیکس نہیں پورا ہوا، اہداف پورا نہیں ہوا، کبھی پیٹرولیم پہ لیوی ڈال دو، کبھی کچھ کر دو، کبھی گیس مہنگی کر دو، کبھی بجلی کر دو، کبھی سولر پہ ٹیکس لگا دو۔ تو یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو کہ حکومتیں، میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، اپنے شاخ خرچیوں اور اخراجات کے لیے پورا کرنے کے لیے عوام پہ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے اور اب ان کو چاروں ناچار کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور عوام کی فلاح و بہبود کو دکھانے کے لیے، تاکہ آئی ایم ایف دیکھے کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں گے۔ یہ شکر الحمدللہ ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف نے اس چیز کو نوٹ کیا، اور عوام کے لیے کچھ ریلیف آئے گا کہ عوام کا پیسہ جو عوام کے نام پہ لیا جاتا ہے، این ایف سی کے نام پہ صوبائی حکومتوں کی طرف سے، وہ عوام پہ تو ضرور لگے، اور صحت، تعلیم اور یہ بنیادی سہولتیں، پینے کا صاف پانی، ان تمام چیزوں کو تو کم از کم فوکس کیا جا سکے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔